بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مؤذن اذان ہونا اور مؤذن بننا اور پھر مؤذنین کو اذان کا حکم ارشاد فرمانا، اس پر یہودیوں نے تمسخر اور ٹھٹھے کا بندوبست کیا اور کرنے لگے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ٹھٹھا کرنے لگے، یہودی جو ہے وہ ہنستے تھے اور تمسخر کرتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے، تو اس پر نبی کریم علیہ السلام کی اہانت پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ پنجگانہ اذان ہونی بھی چاہیے، اور اس پر تمسخر کرنے والا بے عقل ہے، بے وقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ اذان قبر ہو، اذان نماز ہو، جتنی بھی اذانیں ہیں، یعنی جب بھی اذان کہیں دی جائے، کسی بھی موقع پر دی جائے، تو اس سے عذاب الہی سے امان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بستی والوں سے اپنے عذاب کو اٹھا لیتا ہے اور امان عطا فرماتا ہے۔ امان کی علامات میں سے ایک علامت اذان ہے، یعنی جہاں فتنہ و فساد ہو، جہاں جھگڑے ختم نہ ہوتے ہوں، جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی لڑائی ہو رہی ہو، جہاں ہر وقت فسادات اور دنگل ہوں، جہاں ہر وقت بے چینی اور بے قراری ہو، جہاں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ احکم الحاکمین کے دین کی نافرمانی کا دورہ چل رہا ہو، تو وہاں پر اذان دینے سے امان نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ کتنا اہم عمل ہے جس کو اللہ جل شانہ احکم الحاکمین کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مختص فرمایا۔ امان عذاب، یعنی ہر عذاب سے، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں آسیب کا خلل ہے، جادو کا خلل ہے، اور بے شمار ایسی رکاوٹیں ہیں، اور معاشرے کے اندر بے شمار قسم کی علتیں ہیں اور بہت ساری ذلتیں ہیں جس کی سے دنیا میں بھی رسوائی محسوس ہوتی ہے، معاشرے میں بھی رسوائی محسوس ہوتی ہے، اور آخرت کی رسوائی کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام رسوائیوں کے لیے اذان ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے امان نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان کے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔